من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع أو ولد صالح يدعو له صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم۔ ایک بار درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ گرامی قدر عزیز ساتھیوں اور پردے کے پیچھے سن رہی مائیں اور بہنیں، یہ دنیا دار فانی ہے، ایک دن اس کو ختم ہونا ہے۔ اس دنیا میں جو بھی آتا ہے وہ جانے ہی کے لیے آتا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے آنے کا کوئی وقت متعین نہیں تھا اور پتہ نہیں تھا، ایسے ہی ہمارے آنے کے بعد ہمارے جانے کے وقت کا بھی کسی کو علم نہیں ہے۔ اس دنیا میں اللہ کے بعد اگر کوئی ہمیشہ رہنے کا حقدار ہو سکتا تھا تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے ان کو بھی جو ہے اپنے پاس بلا لیا، تو یہ آنا اور جانا لگا ہوا ہی ہے۔ اور کسی فرد کے جانے سے دل کے اوپر غم کا طاری ہونا، افسوس کا ہو جانا، آنکھوں میں آنسو کا آنا، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے بلکہ ایک انسانی فطرت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند کا جب انتقال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لیے ہوئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ صحابہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے تو ہم سے رونے کے لیے منع کیا ہے اور آپ خود آج جو ہے رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو ایک بندے کی محبت بندے کے دل میں ہے، اس کا آنسو ہے۔ میں آنکھوں سے آنسو ضرور بہا رہا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مجھے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں ہے، میں اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی ہوں۔ آنسو کا آ جانا غلط چیز نہیں ہے، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے اس وقت مکہ مکرمہ کی زندگی کا یہ ماحول تھا، اور مدینہ منورہ بلکہ پورے عالم کا یہ ماحول بن چکا تھا، جب گھر میں کسی کا انتقال ہوتا تو کرائے کے اوپر عورتوں کو لایا جاتا تھا اور وہ نام لے لے کر روتے تھے، اسی کو نوحہ خانی کہتے ہیں۔ وہ بھاڑے پر لاتے تھے اور اس کو رلاتے تھے، اور وہ بول بول کر روتے تھے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اتنا بڑا آدمی مر گیا، تو اس کو نوحہ بولتے ہیں۔ اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ دل کا غمگین ہونا یہ ایک فطری چیز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے، خاص طور پہ مرد کو، مرد کا دل عورت کے مقابلے میں مضبوط ہوتا ہے، اسی لیے جنازے کے ساتھ مرد کو جانے کا حکم ہے، عورتوں کو نہیں، وہ برداشت نہیں کر سکے گی۔ مرد اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضبوط سینہ دیا ہے۔ اور جہاں تک یہ مسئلہ میت کا ہے، میت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ فیصلے رکھے۔ ایسے یوں کہا کہ تمہارے اندر جو سب سے متقی ہو، پرہیزگار ہو، عالم ہو، اقرا ہو یعنی عالم ہو، قاری صاحب ہو، وہ تمہاری امامت کراوے نماز کی۔ لیکن جب باری آئی جنازے کی تو نہیں کہا کہ عالم جنازہ پڑھائے یا اقرا جنازہ پڑھائے، یوں کہا کہ ان کا بیٹا نماز پڑھائے، ان کا بھائی نماز پڑھائے، ان کا رشتہ دار نماز پڑھائے۔ ایسا کیوں کہا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ٹوٹے دل کے پاس ہوتا ہے۔ جب کسی کا بھائی کسی کا باپ جاتا ہے تو جو دل کے اندر غم اپنوں کو ہوتا ہے
وہ چاہے کتنا ہی بڑا سامنے کا بزرگ ہو اس کو اتنا نہیں ہوگا جتنا اپنوں کو ہوتا ہے. اور جب ٹوٹے دل سے وہ کہتا ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا تو ٹوٹے دل کی اللہ سن لیتا ہے. تو میت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داری کا خیال رکھا کہ نماز وہ پڑھاوے, پھر یہ بھی رکھا کہ غسل بھی اس کو وہی دے. ہم کہتے ہیں فلاں بزرگ نے ان کو غسل دیا, شریعت نے یوں کہا اپنا غسل دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کو غسل دینے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اپنے رشتہ دار تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے والے اور پھر غسل دینے کے بعد قبر میں اترنے والے بھی یہی تھے, حضرت علی, عثمان اور فضل ابن عباس, یہ تین ہی لوگ تھے. جب قبر کے اندر اترے اور جب باہر نکلے تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں کوئی بڑا نہیں ہوں کہ میں اندر اترا, میں اندر اس لیے اترا کہ میں رشتہ دار ہوں. قبر میں بھی رشتہ دار کو اترنے کہا, غسل دینے بھی اپنوں کو کہا. ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ غسل دیتے وقت ہو سکتا ہے کسی کا کسی عمل کی وجہ سے چہرے پر کوئی تبدیلی آ گئی, باڈی میں کوئی عیب تھا بیماری کی وجہ سے, جس کی وجہ گھر والے ہی جانتے تھے. اب دوسرا نہلائے گا تو بولے گا کہ اس کے جسم میں تو ایسی تکلیف تھی یار, یہ تھی. تو کہا اپنا ہوگا تو عیب کو چھپائے گا, پرایا ہوگا تو عیب کو ظاہر کرے گا. اس لیے کہا غسل اپنا آدمی دے, پرائے سے نہ دلواوے. غسل اپنا آدمی دے, پرائے کو نہ دلاوے. اس لیے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکروا محاسن موتاکم, کہ تم اپنے مردار کی اچھائیاں بولا کرو, اس کی برائی مت بولو, اس کی اچھائی لوگوں کے سامنے گنگناؤ کہ فلاں میں یہ اچھائی تھی, فلاں میں یہ اچھائی تھی. جب بندہ زمین پہ اچھا بولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ گواہی دے رہا ہے, فرمایا جس کے جنازے میں 3 آدمی ہو, روایت میں 40 ہے, 100 ہے, ایک روایت میں 3 ہے, جس میں 3 آدمی جنازے میں شریک ہو تو اللہ کی رحمت یوں کہتی کہ 3 بندہ بولے کہ اللہم اغفر لحینا, اور میں اسے معاف نہ کروں, جاؤ اس کو معاف کر دو. تو دنیا سے جانا برحق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داروں کے لیے کچھ حقوق رکھے ہیں. ایک ساتھ میں مولانا مفتی رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں یہ مسئلہ نقل کیا ہے کہ میت کو جب غسل دے دیا جاتا ہے تو غسل دینے کے بعد کفن پہنا دے تو اس کے بعد اس کا چہرہ کسی کو نہیں دکھانا چاہیے. اب ہمارے یہاں پہ عجیب سا ہو گیا ہے کہ میت کو باہر رکھ دیتے ہیں اور پھر ایسا چکور گھوم گھوم کے سب دیکھتے ہیں. مرد کا جہاں تک تو ٹھیک تھا, عورتوں کا بھی جنازہ بعض جگہ پہ جہالت کی وجہ سے دکھاتے ہیں. شریعت نے عورتوں کے لیے ان کی شریعت اتنی محبت کرتی, عورتوں سے اتنی محبت کرتی ہے کہ فرمایا کہ تیرے اندر سے روح نکل گئی تب بھی تو اتنی باعزت ہے, اتنی باعزت ہے کہ تیرا محرم ہی تیرے قبر میں اترے اور تجھے پردے کے ساتھ اتارے. اتنے پیار ہے شریعت کو عورتوں سے. اللہ تبارک و تعالی ہماری مستورات میں پردہ ہے ہی گھروں میں, اللہ اور اس کو تا قیامت اپنے گھر میں جاری و ساری رکھے, باقی رکھے. میرے بھائیوں تو جانا برحق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے تو صحابہ جیسا کس کا دل ہوگا؟ ان کے تو پیر کے دھول کے برابر بھی کوئی نہیں ہے, سوچ ہی نہیں سکتا کوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی متفقہ طور پر سارے صحابہ بالکل عادل انصاف پسند ہے, صحابہ پر کسی کو کچھ بھی بولنے کا حق نہیں ہے. نبی نے فرمایا صحابۃ کلہم عدول, میرے سارے صحابہ سچے اور پکے ہیں. ان کے ایمان کا تو کیا کہنا, بھائی چٹانوں پہ دب رہے ہیں, بلال کو پیٹا جا رہا ہے, صہیب کے حالات ہم سنتے ہیں, تعلیمہ ہم سب کو معلوم ہے, لیکن ایمان کا کیا کہنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آنکھیں بند ہوئی ہے تو ایسے دل والے صحابہ بھی اپنا ہوش کھو بیٹھے ہیں. صحابہ پریشان. عمر جیسا جس گلی سے گزرتے تو شیطان راستہ چھوڑ دیتا, عمر کہتے ہیں کہ نبی سے ملنے گئے ہو تو ابھی اللہ سے ملنے ابھی آ جائیں گے. لیکن اس موقع پر بڑوں کا کیا کام ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تھے, گھر کا بڑا, گھر کا ذمہ دار, اس کا سینہ ایسا ہونا چاہیے.
انہوں نے آ کر منظر دیکھا، یہ تو بڑا ہولناک منظر ہے، صحابہ میں اختلاف ہو گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے زکوٰۃ اب نہیں دیں گے، نبی چلے گئے، کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی نبی تو اللہ کو ملنے گئے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی نبی کو مدینہ میں نہیں بیت المقدس میں دفنائیں گے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں نہیں بیت المقدس میں وہاں 70,000 انبیاء ہیں وہاں لے کر جایا جاوے، کوئی یوں کہتا ہے کہ نبی کو تو مکہ میں پیدا ہوئے تھے، مکہ سے بہت پیار تھا، ہجرت کے موقع پر نبی یوں کہتے تھے کہ اللہ اگر یہ مکہ کے رہنے والے مجھے مکہ سے نہ نکالتے تو میں نہ چھوڑتا، اس میں پیدا ہوا، اس میں بڑا ہوا، اے اللہ اس میں میری جو ہیں ماں باپ کی قبریں ہیں، اے اللہ میں یہاں سے نہ جاتا، لیکن کیا کروں یہاں کے لوگ مجھے بھگا رہے ہیں۔ اس وقت تسلی دینے کے لیے جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا تھا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اس ذات کی قسم جس نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے وہ آپ کو دوبارہ مکہ ضرور لائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ کے موقع سے یہ آیت کے مصداق کو پورا کیا اور شان بان سے اللہ کے رسول کو مکہ مکرمہ پہنچایا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو حاجی حج کے لیے جاتا ہے اور آخری طواف کے درمیان میں یہ آیت پڑھتا ہے، یہ اپنے انگلی سے کعبہ کے غلاف پر یہ آیت لکھ دیتا ہے تو وہ دوبارہ ضرور حج پڑھنے جائے گا۔ اللہ ہم کو حاجی بنائے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ سارے حواس باختہ تھے۔ ابو بکر آئے تو دیکھا بڑا ہولناک منظر، ابو بکر صدیق اندر دھیرے سے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے چہرے کے اوپر سے کپڑا ہٹایا اور سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پہ بوسہ دیا۔ میت کو بوسہ دینا ابو بکر کی سنت ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے منبر پر چڑھے، یہ پہلا خطبہ تھا ابو بکر صدیق کا، اور خطبہ دیتے ہوئے فرمایا سنو من کان یعبد محمدا فإنہ قد مات، جو محمد کی عبادت کرتا تھا آج محمد دنیا سے چلے گئے، اور من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ زندہ ہے، اللہ ہمیشہ رہے گا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری دنیا ختم ہونے والی ہے صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، مجھے اور آپ کو بھی جانا ہے، لیکن جانے والے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے کہے ہیں، اس حدیث کو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، فرماتے ہیں انسان جب جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال کے میٹر بند ہو جاتے ہیں، سب ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل اس کی زندگی کے ایسے ہیں وہ ہمیشہ جاری رہتے ہیں۔ انقطع عملہ الا من 3 صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، اس نے مسجد بنائی، پانی کا پرب بنایا، کسی کو حافظ بنایا، کسی کو عالم بنایا، بیوہ کا گھر بسایا، کسی کا نکاح کروا دیا، کسی کے علاج کروا دیا، الحمدللہ یہ سب کام آپ کے والد محترم کرتے تھے، سب کام کرتے تھے، صدقۃ جاریہ، یہ سب صدقہ جاریہ ہے۔ اور فرمایا او علم ینتفع، ایسا علم کہ ان کے علم سے دنیا نفع اٹھاوے۔ میرے بھائی آج چلے گئے بڑے بڑے اکابر دنیا سے، لیکن آج ان کا علوم زندہ ہے، وہ خود تو عالم نہیں تھے لیکن عالموں سے بڑھ کے کام کر گئے۔ کام کرنا اور ہے، علم حاصل کرنا اور ہے۔ میرے بھائی علاقے میں میں بھی گیا تھا، حفیظ بھائی کے یہاں بھی اسی طرح کا پروگرام تھا نانا پونڈا میں، وہاں بھی میں نے بتایا کہ جو کام انہوں نے کیا، وہاں بھی میں نے آپ کے والد صاحب کا ذکر کیا تھا کہ جو کام انہوں نے اکیلے نے کیا آج 10 آدمی مل کے بھی وہ کام نہیں کر سکتے۔ ہم 10 ملیں گے تو ایک حاجی صاحب کا کام ہم سے نہیں ہوگا۔ اللہ نے ان سے یہ کام لیا اور بہترین ان کو عالم اور قاری اولاد بھی اللہ نے نصیب فرمایا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ولد صالح یدعو له، ایسی نیک صالح اولاد چھوڑ کے وہ گیا کہ ہاتھ اٹھا کر وہ یوں کہتا ہے اللہ میرے والد کی مغفرت فرما، اے اللہ میرے والد کی مغفرت فرما، اللہ میرے والد کی مغفرت فرما۔ جہاں ایک بسم اللہ کہنے کے اوپر اگر اللہ عذاب قبر کو روک دیتا ہے تو میرے بھائی جس کی اولاد روزانہ قرآن ختم کرتی ہو، جس کی اولاد ان کے نام کے اوپر اللہ کے لیے اللہ کے سامنے مانگتے ہوں، تو ان کی قبر کی زندگی کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تبارک
तबारक व तआला उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाया हुआ है, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे अफराद हजारों में एक पैदा होते हैं, हजारों में कोई पैदा होता है, ऐसे नेक लोग जिससे अल्लाह दीन का काम लेता है। अल्लाह ताला उनका नेअमल बदल भी नसीब फरमाए। और आप लोग तो खुश नसीब लोग हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से आपके दादा के ज़माने से ये वो जगह है। मेरे नाना जो माटली वाले में शेखुल हदीस थे, शेख अबुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मदनी के शागिर्द थे, मेरी घरवाली के नाना होते हैं। वो यूं कहा करते थे कि जिस जगह पर मेरे उस्ताद यानी मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाए, जिस जगह पर उनके कदम पड़े हैं अल्लाह ने वहां ईमान की रूह ताज़ा कर दी है। बोलते थे ये वलसाड़ के इलाके में आपको जो थोड़ा कम दीनदारी दिखती है, वजह इनकी ये है कि यहाँ उलमा देवबंद के कदम नहीं पड़े हैं। सुनते ना, वलसाड़ सरजमीन के अंदर अभी अभी मौलाना इब्राहिम साहब देवला जैसे शख्सियत यहाँ के होते हुए अभी कदम पड़े। अभी अभी अहमद लाड साहब यहाँ वो आप ही एक बार इस्तिमा में और अभी वलसाड़ मरकज पे पहुंचे। इस तरह उलमा का उस दौर में अल्लाह तबारक व तआला ने मौलाना मदनी जैसे शख्सियत की खिदमत का मौका आपके दादा को अल्लाह ने नसीब फरमाया। ये उन अकाबिर के कदमों की जो है बरकत है जो आप अपने खानदान में देख रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये जो उनके कदम पड़े हैं नस्लों तक ये रहेगा। अल्लाह ताला क़यामत तक इस सिलसिले को जारी रखे। आप मुबारकबादी के लायक हैं कि आप इस अमल को करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सब्र जमील अता फरमाए, उनके दर्जात को अल्लाह बुलंद फरमाए। और जो बातें माशाअल्लाह आप तो सब दीनदार नेक लोग हैं तो घरों में तस्किरा होता ही रहता होगा। इतनी बात है, अब उनसे मोहब्बत का तकाजा ये है कि जो वो अमल खैर करते थे उनको हमको करना है। और वो आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि मेरे अब्बा क्या क्या खैर करते थे। जो अमल वो खैर का करते थे वो हमको करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने पूछा, वालिद साहब नहीं रहे तो अब वालिद के साथ खैर खाही का क्या रास्ता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिद जिनके साथ अच्छा रखते थे तुम उनके साथ अच्छा रखो, वालिद के दोस्तों के साथ अच्छा रखो, जिनके लिए वालिद ने दरवाजा खुला रखा था तुम उनके लिए दरवाजा खुला रखो, यही वालिद का हक है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आपको भी कही सुनी बात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना शअनना कुल्लह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा वजअल आखिरतना खैरन मिनल ऊला। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुन मुजीबुद दावात या रब्बल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार, या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार। मौला करीम हम तो बहुत गुनहगार हैं, ये अल्लाह खताकार है, ये अल्लाह कसूरवार है, ये अल्लाह इक़रार मुजरिम है। ये अल्लाह दिन के उजाले में सूरज से नफा हासिल किया, ये अल्लाह तेरी हवाओं से नफा हासिल करते हैं, ये अल्लाह चांद से हम नफा हासिल करते हैं, सितारों से नफा उठाते हैं। ये अल्लाह हर चीज तूने हमारे लिए बनाई है, लेकिन हमें तो अपने लिए बनाया था। लेकिन मौला हम हर चीज को अपने लिए समझ रहे हैं, तुझ ही से दूर भाग रहे हैं। मौला जुर्म को माफ फरमा दे, ये अल्लाह जुर्म को माफ फरमा दे, ये अल्लाह जुर्म को माफ फरमा दे। ये अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमा, खताओं को दरगुजर फरमा, सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। या अल्लाह नेकी की तौफीक अता फरमा, बुराई से हमें अदावत अता फरमा। या अल्लाह बुराई से नफरत पैदा फरमा। या अल्लाह नेक साले मुत्तकी परहेजगार बना। मौला करीम तू जानता है हम क्यों जमा हुए हैं। मौला
تو اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم کیوں یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ مولا کریم یہ تیرے دائی وقت کا گھر ہے۔ اے اللہ اس بندے نے نہ جانے کہاں کہاں کیسے کیسے علاقے میں گھوم گھوم کر جو ہے تیرے دین کی دعوتیں دی ہیں۔ اے اللہ تیرے بچھڑے ہوئے بندوں کو تیری طرف بلایا ہے۔ اے اللہ ان کے چلنے کو قبول فرما، اے اللہ ان کے چلنے کو قبول فرما۔ انہوں نے جو دعوتیں دی ہیں مولا تجھے اس دعوت کا واسطہ ہے، ہمیں بھی ان جیسا دائی بنا دے۔ اے اللہ جو امت کی فکر لیے بیٹھے رہتے تھے، گھومتے رہتے تھے، اے اللہ تو ان سے ہمیں بھی وہ فکر عطا فرما، اے اللہ وہ کڑھن عطا فرما۔ اے اللہ اس بڑھاپے کی عمر میں بیماری کے عالم میں بھی ایک ہی فکر کرتے تھے، کیسے اللہ کے بندے اللہ سے جڑ جائے، نبی کے راستے پر آ جائے۔ مولا وہ غم ہمیں نصیب فرما، اے اللہ وہ غم نصیب فرما، اے اللہ غم نصیب فرما۔ ہم جب یہاں پہنچتے تھے بڑی خندہ پیشانی سے ملنا ہوتا تھا، مولا جس چہرے سے وہ ہنستے ہوئے ہمیں دنیا میں ملتے تھے انہیں ایسی ہی ہنسی والی زندگی تو قبر میں نصیب فرما، ان کے قبر کو جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ کروٹ کروٹ چین سکون عطا فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، حد نگاہ تک ان کے قبر کو وسیع فرما۔ اے اللہ جب تیرا نیک بندہ قبرستان میں آتا ہے تو سارے قبر والے ارد گرد وہ خوش ہو جاتے ہیں، مولا ان کی وجہ سے قبرستان والوں کو اللہ تو جو ہے خوشیاں دیتا ہے۔ مولا ان کے صدقے پورے قبرستان والوں کی مغفرت فرما، اے اللہ پورے قبرستان والوں کی مغفرت فرما، اے اللہ پورے قبرستان والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ برسوں پہلے ان کی والدہ بھی جا چکی ہے، مولا ان کے قبر کو بھی جنت کا باغ بنا، کروٹ کروٹ چین سکون عطا فرما۔ اے اللہ اس خاندان میں جو علماء اور صلحاء کی محبتیں رہی ہے مولا کریم نسلوں میں تو ان کو جاری اور ساری فرما۔ اے اللہ علماء کی محبت کی تو فیل، مولا ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کے خاندان میں عالم حافظ قاری مفتی داعی وقت پیدا فرما، علماء اور صلحاء پیدا فرما، متقی پرہیزگار بندہ ان کے خاندانوں میں تو پیدا فرما۔ مولا کریم ایسے بندے برسا برس میں کوئی پیدا ہوتے ہیں، مولا صرف اس خاندان کا اور اس گھر کا نقصان نہیں ہے، یہ بندے کے جانے پر علاقہ ہے اللہ یتیم ہو گیا ہے، دعوت کے لائن سے علاقہ نقصان میں ہے۔ مولا ایسے مخلص دائی اس علاقے کو عطا فرما، اللہ اس علاقے کو عطا فرما۔ مولا کریم جانا ہر ایک کو ہے، اے اللہ جانا ہر ایک کو ہے، مولا ایمان پر ہمیں جانا ہو، مولا تو ایسے فیصلے فرما، خاتمہ بالخیر کے فیصلے فرما، امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضین کے قرضے کے ادائیگی کی شکل و صورت پیدا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ہیں اور اولادوں سے پریشان ہیں، اولاد نافرمان ہو چکی ہے، مولا ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ بعض ایسے ہیں بیٹوں سے پریشان ہیں، مولا ایسی اولاد سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، تیرے رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما، تیرے ناراضگی کے اعمال سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب پر ایک گھڑی آئے گی، اے اللہ کوئی پانی دے گا، اے اللہ کوئی زمزم پلائے گا، کوئی شربت دے گا، اے اللہ کوئی یاسین پڑھے گا، اے اللہ کوئی کلمہ تلقین کرے گا، کوئی کہے گا ابا ہے، کوئی کہیں گے بھائی ہے، کوئی کہے گا میرے دادا ہے، نہ جانے کون اپنا 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 کہہ رہا ہوگا، اور بھائی اپنا کہہ رہا ہوگا، بہنیں اپنا کہہ رہی ہوگی، بیویاں اپنا کہہ رہی ہوگی، مولا لیکن دنیا کے اپنا کہنے سے کچھ نہیں بنے گا، مولا اس گھڑی پہ تو کہنا کہ تو میرا ہے اور زبان پہ کلمہ جاری فرما دینا، اے اللہ زبان پہ کلمہ جاری فرما دینا، اے اللہ تو ایسی موت نصیب فرمانا کہ جب دنیا سے جائیں تو دنیا والوں میں سے کسی کا کوئی حق ہم پر نہ ہو، اور تو ہم سے راضی ہو، ہم تم سے راضی ہو، اے اللہ تو ہمارے حق میں خیر مقدر فرما، اے اللہ دنیا میں لائٹ چلی جاتی ہے، اے اللہ گھروں میں اندھیرا ہو جاتا ہے، اے اللہ
بیوی بچے آل اولاد سب ہوتے ہیں، اس کے باوجود اندھیرے میں ڈر لگتا ہے، گھبراہٹ لگنے لگتی ہے، یا اللہ مچھر سے پریشان ہو جاتے ہیں، یا اللہ کیسی ہولناک سا منظر ہو جاتا ہے، چھوٹے سے گھر میں 10 انسان کے ہونے کے باوجود یا اللہ وحشت سی لگتی ہے، یا اللہ کیا ہوگا قبر کے اندھیرے میں جہاں کوئی نہیں ہوگا، یا اللہ وہ 5 فٹ کی جگہ ہے، مولا 7 فٹ کی جگہ ہے، وہی 4 گز کپڑے ہیں، اے اللہ وہاں کوئی نہیں ہوگا، وہاں جو ہے اس اندھیرے میں ہماری حفاظت فرمانا، اے اللہ قبر کے حساب و کتاب کو آسان فرمانا، اے اللہ وہاں منکر نکیر کے حساب سے ہمیں بچانا، اے اللہ قبر کے حساب سے بچا لینا، اے اللہ یہ ایسی دردناک جگہ ہے جہاں عثمان جیسوں کی داڑھی تر ہو جاتی تھی، اے اللہ یہ پہلی منزل ہے، اے اللہ یہ پہلی منزل ہے، اے اللہ جو مرحوم گئے ہیں ان کے لیے بھی قبر کو باغ بنا، ہمارے لیے بھی قبر کو باغ بنا، اے اللہ آنے والے تمام ایمان والوں کے لیے اس قبر کو اے اللہ تو باغ بنا دے، اے اللہ یہ جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے ورنہ جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے، مولا ہمارے لیے تو باغ بنا دینا، ہم کمزور بندے ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، اے اللہ گنہگار صحیح، خطا کار صحیح، قصوروار صحیح، لیکن مولا سب گندے ہونے کے باوجود تیرے ہی تو بندے ہیں، تو اس سے معافی کی بھیک چاہتے ہیں، مولا آدم سے لے کر آج تک جتنے لوگ قبر میں آئے ہیں سب کے لیے جنت کے فیصلے فرما دے، سب ایمان والوں کے لیے جنت کے فیصلے فرما دے، اور ہمارے لیے خاتمہ بالخیر کے فیصلے فرما دے، اے اللہ جو بے گھر ہیں ان کو اپنا ذاتی گھر نصیب فرما، اے اللہ جو بے قصور جیلوں میں ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں سے ان کو چھٹکارا نصیب فرما، اے اللہ جو وبا پھیلی ہوئی عالم میں اے اللہ اس سے تو تیرے بندوں کو اے اللہ چھٹکارا نصیب فرما، اے اللہ چھٹکارا نصیب فرما، آج تو ناراض ہو چکا ہے، ہم جانتے ہیں تو نے حج جیسے عمل سے ہم کو روکا، اے اللہ عمرہ سے روکا، قرآن کی تلاوت اور تراویح سے ہم مسجد سے دور رہے، مسجدوں میں تالے تک لگے، مولا تو ناراض ہے، اے اللہ مسجدوں کو آباد فرما دے، غفلت کی انتہا ہے پھر بھی بندے کے سروں پہ جو نہیں رینگ رہے ہیں، اے اللہ ہدایت کی ہوا چلا دے، اے اللہ ہدایت کی ہوا چلا دے، اے اللہ ہدایت کی ہوا چلا دے، اے اللہ ہم بار بار عمرے کے لیے تشریف لائے، ایسے فیصلے فرما، جن لوگوں نے حج کا ارادہ کیا تھا نہیں جا سکے آئندہ جائیں، ایسے فیصلے فرما، تمام امت مسلمہ کو اے اللہ موت سے پہلے ایک وقت حج بیت اللہ اور روضہ اقدس کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کے لیے خیر مقدر فرما، اللہم اجعلنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مدینہ کی موت نصیب فرما، اے اللہ مدینہ کی موت نصیب فرما، جنت البقیع ہمارے لیے مدفن بنے، مولا تو ایسے فیصلے فرما، جو مانگا ہے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے لکھا ہے، جو ہم سے توقع اور امید رکھتے ہیں، مولا سب کے حق میں خیر مقدر فرما، جو اپنے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں لیے بیٹھے ہیں اے اللہ خزانے غیب سے ان کے لیے نکاحوں کے بندوبست فرما، اے اللہ نکاحوں کے بندوبست فرما، اس گھر میں خصوصاً خیر رحمت برکت نازل فرما، اس گھر سے بلا کو مصیبت کو بیماری کو آفات کو مشکلات کو بلیات کو اے اللہ ختم فرما، اے اللہ ان بھائیوں میں آپس میں جوڑ محبت پیدا فرما، اے اللہ ان بھائیوں میں آپس میں جوڑ محبت پیدا فرما، اے اللہ جوڑ محبت پیدا فرما، اے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اور مانگنا چاہیے تھا اور نہیں مانگ سکے، مولا تو دلوں کی آرزوؤں دھڑکنوں سے واقف ہے، اے اللہ ہماری دلی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما، جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما و اہلو بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک 3 بار قل واللہ ایک قرآن کا ثواب رکھتا ہے، آپ پورا قرآن پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ اس سلسلے کو جاری رکھے، لیکن ہر بھائی یہ ایک عمل شروع کر دیں کہ کسی نماز کے بعد 3 بار قل واللہ پڑھیں گے۔